الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: وقودها الناس والحجارة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کر قصیدہ بردہ شریف پڑھ لیتے ہیں. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. رمضان کریم کا چوتھا جمعۃ المبارک، شاید آخری جمعہ ہو اور شاید ایک جمعہ اور ملنے کا چانس اور امید موجود ہے. ویسے جب بھی رمضان کریم کا آخری جمعہ مبارک تشریف لاتا ہے تو جگہ جگہ میسیجز، اعلانات یہ ہوتے ہیں کہ کل جمعۃ الوداع ہے، کل جمعۃ الوداع ہے. لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، خاص اہتمام کر کے جمعے کی نماز کے لیے دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آتے ہیں. اللہ پاک زندگی بھر مسجد میں آنے کے لیے ہمیں ایسی ہی روانی عطا فرمائے. مقصد رمضان تلاش کرنا ہے. آج کا جو موضوع ہے، اس موضوع کا جو مین جز ہے وہ ہے مقصد رمضان. اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، بلکہ بزرگوں کو تو اللہ پاک نے خاص انعام سے نوازا. اگر ہم انسانوں کے علاوہ پتھروں کو دیکھیں، حیوانات کو دیکھیں تو یہ بھی ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں. اس ضمن میں ایک واقعہ ملتا ہے پتھر کا.
اللہ کے ایک نبی علیہ السلام ایک پتھر کے پاس سے گزرے. پتھر جسمانی طور پر بڑا چھوٹا سا تھا، کوئی بہت بڑا پتھر نہیں تھا، جسامت میں بڑا چھوٹا پتھر تھا، لیکن اس میں سے پانی بہت زیادہ نکل رہا تھا. اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی. آپ نے پتھر سے پوچھا، پتھر تیری جسامت اتنی نہیں ہے جتنا تجھ میں سے پانی نکل رہا ہے؟ تو پتھر نے کیا جواب دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو؟ پتھر کہنے لگا کہ جب سے میں نے یہ قرآن کی آیت سنی ہے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر کو بنایا جائے گا، جب سے میں اللہ کے خوف میں رو رہا ہوں. یہ جو پانی نکل رہا ہے نا، یہ کوئی چشمہ نہیں ہے، یہ پانی میرے آنسو ہیں جو اللہ کے خوف میں نکل رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس پتھر پہ رحم آیا. آپ نے ہاتھ اٹھائے، مالک اس کو جہنم کے ایندھن بننے سے بچا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی دعا کو قبول کیا، خوشخبری دے دی کہ بھائی اس پتھر کو مبارکباد دے دو، ہم اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن نہیں بنائیں گے. خوشخبری مل گئی. اللہ کے نبی تشریف لے گئے. تھوڑے ٹائم کے بعد پھر تشریف لائے تو اس پتھر سے اسی طرح واپس اتنا ہی پانی نکل رہا تھا. اللہ کے نبی کو حیرانیت ہوئی کہ میں نے دعا کر کے اس کو جہنم کا ایندھن بنانے سے بچا لیا، پھر اس میں سے پانی نکل رہا ہے. پھر مخاطب ہوئے پتھر سے، کہنے لگے پتھر کیوں روتا ہے؟ تجھے تو جہنم سے آزادی مل گئی، اب تو رونے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ پتھر کیا کہتا ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا. کہنے لگا حقیقت میں آپ کی دعا کی برکت سے رب نے مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، لیکن جو میں پہلے رو رہا تھا نا، وہ اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، اور اب جو میں رو رہا ہوں نا، جہنم سے بچنے کی کیفیت یعنی شکرانے میں، رب کا شکرانہ ادا کرنے میں رو رہا. پہلے جو رونا تھا وہ خوف سے تھا، لیکن اب جو رونا ہے وہ شکرانے میں ہے. تو پیارے پیارے بھائیوں، کئی ایسے لوگ ہوں گے رمضان آنے کے بعد بھی مسجد میں نہیں آئے ہوں گے. بد نصیبی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت دی کہ ہم مسجد میں آئے، ہم نے اللہ کا کرم ہوا، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوتیں کی، صلاۃ التسبیح پڑھی، صلاۃ التراویح پڑھنے کی سعادت ملی، اور ساتھ ہی ساتھ روزے کی برکتیں ملی، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، دیگر امور میں اللہ پاک نے ہم پر فضل کیا. تو ہمیں اللہ کا شکرانہ بجا لانا چاہیے.
کیونکہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتے. وہ کیسا انسان ہے جو اللہ کے خوف سے روتا نہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادم تاریخی بزرگ ہیں، بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے بزرگی دی. فرماتے میں ایک بزرگ کی عیادت کے لیے گیا، بیمار تھے، پوچھنے کے لیے گیا حضرت کیسی ہے طبیعت ان کی خراب تھی. میں طبیعت پوچھنے گیا، وہ ہر بات پہ افسوس کر رہے ہیں، ہائے افسوس ہائے افسوس. حضرت ابراہیم بن ادم کہہ رہے حضرت میں طبیعت پوچھنے آیا ہوں، آپ ہر بات پہ افسوس کر رہے ہیں، ہائے افسوس ہائے افسوس. تو حضرت کس بات پر آپ افسوس کر رہے ہیں؟ بڑا قیمتی پھول ہے. فرمانے لگے میں اس بات پر افسوس کر رہا ہوں زندگی کے جو لمحات اللہ کی یاد کے بغیر میں نے جو گزار دیے، اب آخری وقت میں ان لمحات پر افسوس کر رہا ہوں. کاش وہ وقت بھی میں ضائع نہیں کرتا، اللہ کی عبادت میں گزارتا، اللہ کے خوف میں وقت گزارتا، اللہ کی یاد میں وقت گزرتا. اور حدیث پاک ہے، یہ جو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا ایک مرتبہ، مرنے کے بعد سبحان اللہ کا ثواب دکھایا جائے گا. مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد بندے کو سبحان اللہ کا ثواب دکھایا جائے گا. تو وہ عرض کرے گا فرشتوں مالک سے کہو کہ مجھے دنیا میں بھیج دے، پھر میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کا ورد کرتا رہوں گا. لیکن آقا فرماتے مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا. جب تک یہ جان میں جان ہے، جب تک ہماری سانسوں نے ہمارے ساتھ وفا کی ہے، جب تک ہم اچھے اعمال اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ اللہ کے خوف سے ایک آنسو کا قطرہ بہانا مجھے 1000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. فرماتے کہ اللہ کے خوف میں ایک قطرہ بہانا، وہ جو آنسو کا قطرہ ہے نا، جو بندہ ندامت اور گناہوں کو یاد کرتے ہوئے بہاتا ہے، کل قیامت کے دن یہ آنسو بھی نامہ اعمال کے پلڑے میں رکھے جائیں گے. اگر ہم نے زندگی ادھر ادھر گزار دی تو زندگی تو گزر جانی ہے، پھر افسوس کے بعد کوئی اور چیز باقی نہیں رہے گی، صرف ہائے افسوس رہے گا. ابھی وقت ہے. انسان سمجھتا ہے دنیا میں آ گئے، صرف دنیا ہی دنیا ہے. رب فرماتا ہے نہیں، تمہیں میری بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنا رزلٹ لے کر آنا ہے. جو تم نے زندگی میں اعمال کیے وہ تم میرے پاس لے کر آؤ گے. سورہ طارق میں رب فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، تمہیں میرے پاس آنا ہے، یہ فیصل وقت ہو چکا ہے. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. کل قیامت کے دن تم سب نے میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نامہ اعمال کا رزلٹ دینا ہے. حدیث پاک میں مصطفیٰ کریم کا فرمان،
کہ کل قیامت کا دن ہوگا، بندے سے 4 سوال رب فرمائے گا، اور آقا فرماتے ہیں جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا اس وقت تک، قیامت تک بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا۔ پہلا سوال، عمر کہاں گزاری؟ یہ رب خود سوال کرے گا قیامت کے دن۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج مجھ سمیت کسی کی 10 سال عمر، کسی کی 15، 20، 25، 30، 40، 50، 60، 70 سال عمر موجود لوگ یہاں ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے عمر کہاں گزاری۔ توجہ دیجئے گا، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا پہلا سوال، عمر کہاں گزاری؟ کھیل کود میں لگے رہے، موبائل میں لگے رہے، ٹی وی چینلز میں لگے رہے، دوستوں کی محافلوں میں بیٹھے رہے، اذان کی آوازیں کان میں آتی تھی بالکل بہرے بنے رہے، میری بارگاہ میں نہیں آئے، دنیا کے لیے رہے صرف۔ پہلا سوال ہوگا عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ جو سنا تھا، جو سیکھا تھا، جو پڑھا تھا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ آج دنیا میں صرف یہ سوال ہوتا ہے، کئی لوگ نیب سے ڈرتے ہیں، اور اب تو وہ ڈر بھی ختم ہو گیا۔ نیب سے ڈرتے، نیب اگر کسی کو پکڑ بھی لے تو کوئی سیاسی بحاف پر، کوئی افرادی قوت پر، کوئی کسی اور اثر و رسوخ پر، کوئی پیسے کے بل بوتے پر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے دنیا میں، لیکن یہ رب کی عدالت ہوگی۔ پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا؟ دنیا میں صرف سوال ہوتا ہے کہاں سے کمایا، دنیا میں یہ سوال نہیں کرتا چاہے نیب کا ادارہ کیوں نہ ہو کہ خرچ کہاں کیا۔ لیکن کل قیامت کے دن رب یہ سوال فرمائے گا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، یہ بتا کہ کہاں خرچ کیا۔ یہ تیسرا سوال ہوگا۔ اور چوتھا سوال، ان میں الگ الگ روایتیں، کچھ روایتیں ملتی ہیں جسم کے بارے میں کہ جسم کہاں، جسم کی توانائی کہاں خرچ کی، اور کچھ روایتوں میں ملتا ہے جوانی کہاں گزاری۔ یہ 4 سوال ہیں، عمر کہاں گزاری، علم پر کہاں تک عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور چوتھا سوال، جوانی کیسے گزاری۔ کیونکہ میرے اس اجتماع پاک میں اور ہماری اس مسجد کو خاصہ ہے اللہ کی رحمت سے کہ ہماری مسجد میں 80 یا 85 یا 90% نوجوان نسل مسجد میں، نمازوں میں، اچھے کاموں میں پیش نظر آتی ہے۔ اعتکاف کا اگر معائنہ کریں تو 99% یہ نوجوان مسجد میں اعتکاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں مخاطب ہوں اپنے نوجوان بھائیوں سے، کیونکہ زیادہ تر تعداد
نوجوانوں کی ہے. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جوانی کیسے گزاری. جوانی ہوتی تو بڑی مستانی ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں جوانی کے مزے لے لیں پھر بڑھاپے میں دیکھیں گے. کس کو خبر ہے بڑھاپے تک جائیں گے؟ خدا را اللہ کے گھر میں آ گئے نا، جنہوں نے اعتکاف کیا یا جو ایسے بھی آ گئے، اور یہ جو ابھرتی ہوئی نوجوان نسل، یہ 8 سال کے 10 سال کے بچے جو دوسری تیسری صف میں شوق اور ذوق سے نظر آتے ہیں، یہ آنے والا ہمارا فیوچر ہے. اور یہی عمر ہے نیکی کی طرف راغب ہونے کی. اگر ماں باپ اسی عمر میں بچوں کو نیکی کی طرف راغب کر دے، خدا کی قسم آج جو منبر رسول پہ میں بیٹھا ہوں، جو آج اللہ نے عزت دی، جو قرآن پڑھنا سکھایا، یہ میرے والد کی محنت ہے. آج دنیا میں نہیں ہے. آج 23 رمضان ان کی 8ویں برسی کا دن ہے، لیکن آج جس مقام پہ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم میرے والد کا کارنامہ ہے، ماں کا بھی ہے، لیکن سر فہرست باپ کا کارنامہ ہے. اگر باپ خود سدھر جائے اور بچپن سے بچوں پر توجہ دے، فائدہ کیا ہوا؟ آج دنیا سے چلے گئے، 8 سال ہو گئے. یہی دن تھا 23 رمضان، صبح فجر میں جنازہ ہوا تھا، جمعے کے دن رات انتقال، ہفتے کا دن تھا. لیکن حدیث پاک مصطفیٰ کریم کی یاد آتی ہے کہ نیک اولاد جب نیک عمل کرتی ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان، ماں باپ اگر قبر میں چلے بھی گئے نا، تو اولاد کا اچھا عمل ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی قبر میں فائدہ پہنچاتا ہے. تو خدا را خود بھی نماز کی طرف آئے. یہ نہیں رمضان گیا تو مسجد کو چھوڑ کے چلے جائیں. خدا را ایسا مت کیجئے گا. جوانی ہوتی ہے بڑی مستانی. کچھ نوجوان کہتے ہیں جوانی کے مزے لے لو، پھر دیکھیں گے بڑھاپے میں، پھر بیٹھ جائیں گے مسجد میں جا کر. خدا را جوانی کی عبادت اللہ کریم کو بہت پسند ہے. مصطفیٰ کریم کا فرمان، جوان کی توبہ اللہ کو محبوب ہے. جب جوان توبہ کر کے اللہ کی عبادت میں آ جاتا ہے تو مصطفیٰ کریم فرماتے اس خوشی میں اللہ کا عرش جھومنے لگ جاتا ہے. اللہ کا عرش خوشی مناتا ہے. آقا کریم فرماتے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ، اللہ کا عرش. آقا کریم فرماتے سورج کا چہرہ ہوگا. آج سورج کی پیٹھ ہے، کوئی سورج کو دیکھ نہیں سکتا، اور کروڑوں مائل دور ہے، سورج کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. قیامت کے دن سورج کا منہ ہوگا. آج پیٹھ ہے، کروڑوں میل دور ہے، کل قیامت کے دن سورج کا چہرہ ہوگا اور سوا نیزے پر ہوگا. تانبے کی زمین ہوگی. ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ہوگا. اور آقا کیا فرماتے؟ آقا فرماتے پسینہ اس طرح کا نہیں جیسے یہ پسینہ ہمیں آتا ہے. آقا فرماتے اتنا گندا پسینہ ہوگا
کہ اگر وہ پسینہ احد پہاڑ پر اس کا ایک قطرہ ڈال دے تو احد پہاڑ اس ایک قطرے سے پگھل جائے گا۔ آقا فرماتے وہ پسینہ ایسا ہوگا کہ اس پسینے کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو انسان نہیں، حیوانوں کی بھی کھوپڑیاں پھٹ جائیں گی۔ اتنا گندا بدبودار پسینہ ہوگا، لیکن نوجوان مبارک ہو، آقا فرماتے اتنا سخت وقت ہوگا، لیکن جس نے جوانی میں عبادت کی ہوگی نا، کل قیامت کے دن اللہ پاک وَشَاءُ النَّشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ کہ جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ پاک اسے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ جوان کے لیے مبارک ہو کہ جس نے جوانی میں سجدے کیے، جوانی میں قرآن پڑھا، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اور اس سے بڑھ کر حدیث سنیں گے، آقا کریم فرماتے جس نے جوانی میں عبادت اختیار کی نا، کل قیامت کے دن اللہ پاک اسے نبیوں کی صف میں کھڑا کرے گا کہ جہاں نبی کھڑے ہوں گے وہ بندہ نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو خدا را رمضان کا مقصد سمجھے کہ جو 11 مہینے غفلت سے ہم نے گزارے نا، پھر رمضان آیا، اللہ پاک نے اپنی طرف بلایا، اب ہم اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ مقصد رمضان کیا ہے؟ قرآن میں رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے رکھو، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ جو روزے فرض کیے گئے یہ صرف تم پہ نہیں کیے، تم سے اگلوں پہ بھی کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ رمضان کا مقصد تھا پرہیزگاری۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے پورے رمضان اتنی مشقت اٹھائی، صبح نیند خراب کی، سحری میں اٹھے، رات کو جاگتے رہے، رات کو کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سنا، 1 مہینے محنت کی، رمضان گیا، پھر مسجد کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور یہ سن لیں مسجد میں تو آنا ہی ہے۔ بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے کہ دیکھ انسان، تجھے مسجد میں تو آنا ہی ہے، اپنے قدموں سے چل کر آ جا، تیرے کو لوگ اٹھا کر لائیں گے، آخری وقت مسجد میں تو آنا ہی ہے، اپنے پیروں سے چل کر آ جا، ورنہ تیرے پیروں کی تنیاں باندھ کر تیری ناک اور کان میں روئی ڈال کر تجھے لائیں گے تو مسجد ہی میں، تو اس سے پہلے تو خود چل کر مسجد آ جا۔ تو رمضان کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ پرہیزگاری ملے۔ اپنے آپ کو خود دیکھ لیں، اگر جو عبادتیں رمضان میں کرتے تھے، خاص کر کے نماز، خاص کر کے قرآن، اگر یہ دونوں نیکیاں رمضان کے بعد بھی جاری ہیں تو سمجھ لیں کہ رمضان کی عبادت میری قبول ہو گئی۔ اور اگر رمضان کے بعد
جس نے نماز چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، پھر وہ خود اپنے آپ کو دیکھ لے، لعلکم تتقون، اس کو پرہیزگاری یعنی تقوی نہیں مل سکا، اس کو صرف سحری اور افطاری ملی۔ اس نے سحری میں کھانا کھایا اور افطاری میں مزے اڑائے، اس کی زندگی میں سحری اور افطاری کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں، مالک رمضان کے مقصد کو سمجھ کر ہمیں تو ہدایت دے، اور تو نے اپنے گھر میں بلا لیا۔ بالخصوص میرے نوجوان بھائی، یہی عمر ہے، خدا کی قسم نماز اختیار کر لیں، قرآن اختیار کر لیں۔ جس نے نہیں پڑھا آئے ہمارے پاس آئے، روز رات بالغان کا مدرسہ لگتا ہے، آئیں قرآن سیکھیں۔ روز رات 2 گھنٹے کی دینیات کی کلاس لگتی ہے، نوجوان نسل پڑھ رہی ہے، کتنے نوجوان عالم بن گئے، آج اسی مسجد میں کھڑے ہو کر درس و بیان دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پچھلے دنوں جب مکہ پاک مدینہ پاک کی حاضری کی ہمیں سعادت ملی تو ہمیں باہر سے کسی کو بلانا نہیں پڑا۔ یہی بچے علاقے کے نوجوان جنہوں نے دین سیکھ لیا تھا، وہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے، وہ دین کی پیاری پیاری باتیں بھی کرتے تھے۔ تو خدا را آئے اپنی مسجد سے جڑ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آج کے دن کی برکتوں کے صدقے رمضان کریم کا مقصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔